کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوا، جہاں ایم پی اے ظہور بلیدی نے 9 مئی کے افسوسناک واقعات پر مذمتی قرارداد پیش کر دی۔ نظریاتی اور سرحدی محافظوں کو کبھی کسی نے نشانہ نہیں بنایا۔ 9 مئی کو جب ایک کرپشن کا الزام آپ پہ تھا اور گرفتاری ہوئی تو ملک کے قانون اور آئین تھے۔ بے شک قانون بھی آپ کی گھر کی لونڈی ہے، جو قانون کا سربراہ وہ آپ کے تنظیم کا جو ہے عہدیدار ہے، آپ کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، جو بعد میں آپ کو ایک انڈیو ایک فیور دیا گیا، لیکن اس پر آپ نے اکتفا نہیں کیا۔ آپ نے ملکی محافظوں کے گھروں پر بھی حملے کیے، اور یہاں تک کہ جناح ہاؤس جو قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر تھا، جہاں پہ ان کے زیر استعمال اشیاء پڑے ہوئے تھے، ان کو جا کے نظر آتش کیا۔ ایم عالم کا وہ جہاز جس نے 5 منٹ میں کئی جہاز گرائے تھے اور ملک قوم کا سر فخر سے اونچا کیا تھا، آپ نے وہ جہاز جا کے چلا دیا۔ جی ایچ کیو پر حملہ آور ہوئے، فوج کے خلاف عرضہ سرائی کی، اور یہاں تک کہ جو حرکتیں 9 مئی کو ہوئی، پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی اس کی۔ انڈیا نے اس کے شادیانے بجائے۔ جناب اسپیکر، جو مسلح جتھے جنہوں نے ان پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لیا، میں اس قرارداد کے توسط سے گزارش کروں گا کہ ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے آیا جائے، اور وہ ان کے لیڈران جو لوگوں کو اپنے ملک کی افواج کے خلاف اکساتے رہتے ہیں، جو پبلک میں کھڑے ہو کر مسلح افواج کے سربراہان کو میر صادق اور میر جعفر کے القابات سے نوازتے ہیں، اور ملک کو تباہ و برباد کرنے کی ایک گھناؤنی سازش کی گئی ہے، جس پر ایم پی اے ضابط ریکھی بھی بلوچستان اسمبلی کے سیشن کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو یہ فتنہ، یہ نیازی کے پیچھے میرا خیال سے یہ پورا اس کا ذہن، اس کا سوچ یہی ہے کہ میں پاکستان اس ریاست کے خلاف یہ نکلا ہے۔ لاہور میں ہائی کورٹ کور کمانڈر کے گھر میں آپ اندازہ لگا دیں، یہ میں کہتا ہوں یہ کور کمانڈر ہاؤس کا ایف آئی آر اسی نیازی کے خلاف درج ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس فتنے کو جیل میں بند کریں، اس پاکستان کو بچائیں، پھر پاکستان بچ جائے گا، ورنہ اس کی حالت آپ اندازہ لگائیں جناب میڈم، سردار اختر جیسے ہمارے بلوچستان کے مختلف سردار نواب جیل ہوئے ہیں۔ یہ فتنہ 2 دن نہیں ہوا، ایک رات میں جناب میڈم، ایک رات میں اس کو باقاعدہ ریلیف مل گیا، چلے اپنے گھر چلا گیا۔ وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانکو نے بھی 9 مئی کو احتجاجوں کے دوران ہونے والے نقصانات اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بارے میں اپنی رائے پیش کی۔ آج اس نازک موضوع پر میرے خیال میں ایک ملک کے اس بڑے فورم پر اسمبلی جس کو دنیا دیکھتی ہے، سنتی ہے، اس قسم کی نازک باتیں کرتے ہوئے ہمیں بھی کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن ملک کے حالات اور اپنے لوگوں کے عوام کے جذبات، ان کی ترجمانی کرنا ہم پر جو ہے لازمی ہے، اور انہوں نے ہمیں ان چیزوں کے لیے اس اسمبلی میں بھیجا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسے، جس طرح میں آپ کو ایک مثال دے دوں، وہی جناح ہاؤس جس کا کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں جلایا گیا، اسی جناح ہاؤس کو زیارت میں جلایا گیا، ہم نے اس کو ملک دشمن قرار دیا، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، اور ان کو ملک دشمن قرار دے دیا ہے، اور ایک ایسے لوگوں کو، اسی ایک ملک کے شہری کو
इसी जुर्म में आप इस किस्म का मेरे ख्याल से तहफ़्फ़ुज़ दोगे। इसमें अगर किसी की गिला होता है और किसी की आपसे शिकवा होता है तो मैं समझता हूँ इसमें रियासत के जो इदारे हैं उनका जो किरदार है वो ज़िम्मेदार हैं। इसमें जो है मैं बहैसियत एक वज़ीर दाखिला के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हमने रियासत के अंदर किसी को ये इजाज़त नहीं दी कि चाहे वो कोई भी हो कि रियासत की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया जाए। MPA बुशरा रिंद ने भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश की गई करारदाद पर इजहार ख्याल किया। 9 मई को अगर मैं कहूँ तो वो एक तारीख और स्याह दिन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पिछले 75 ईयर्स में अगर हम नज़र डालें तो इस तरह के हालात हमें कभी भी देखने को नहीं मिले। वो दुश्मन मुमालिक जो हमेशा से पाकिस्तान को ख़त्म करने की सोच रखते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं, वो तक हमेशा नाकाम रहे, सिर्फ इस वजह से कि हमारी सरहदें मजबूत हैं, हमारे पाक आर्मी मजबूत है। वो हमारे बॉर्डर लाइंस पे इस तरह खड़े हैं कि किसी की मैली नज़र भी हम पे ना पड़ सके। लेकिन इन 75 सालों में हमारे अंदर जो इंतशार फैलाया गया, मैं तो कहूँगी ख़ास तौर पे ये प्लान था, प्री प्लान था कि इस तरह के हालात बनाए गए कि ताकि वो एक मैसेज जाए पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोर कमांडर सेफ नहीं, कोर कमांडर हाउस सेफ नहीं, ISI का ऑफिस सेफ नहीं, हमारे स्कूल सेफ नहीं, यहाँ तक कि मस्जिद सेफ नहीं। क्या हम इसको मदीना रियासत की हुकूमत कहते थे, जो बात करते थे मदीना रियासत की, आज वही मस्जिदों को नजर आतिश कर रहे हैं? क्या ये किस किस्म के मुसलमान हैं कि क्या इनके लिए एक पार्टी इस्लाम और उससे भी बालातर हो गई? हमारे लिए पहले हमारा मजहब है, फिर हमारा मुल्क है और उसके बाद कोई और चीज़। वश न्यूज़, कोयटा।